السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک ساتھی کا سوال ہے، کیا جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں خلفائے راشدین کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اولاً تو ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، ان میں دوسرا خطبہ واجب اور ضروری ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دوسرے خطبے میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لینا بھی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نام کیوں لیے جاتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ خامس راشد کہا جاتا ہے، ان کا خلافت کا زمانہ بھی خلافت راشدہ جیسا زمانہ ہے، اس لیے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں روافض اور شیعہ حضرات نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں، طنز اور تنقیدیں شروع کر دی تھی۔ ان کے جواب میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جمعہ کے خطبات میں، چونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا، لہٰذا بڑے مجمع میں ان خلفائے راشدین کا نام لینا شروع کیا اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چل پڑا کہ دوسرے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے۔ گویا تابعین کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ان کا نام لینا بہتر اور افضل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مجیب الرحمن صاحب کا سوال ہے، مہینے میں جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی تفصیل سے وضاحت فرمائیے۔ کیا ان کو الگ الگ رکھ سکتے ہیں یا ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیث منقول ہیں۔ ایک حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے مہینے میں ایک ساتھ 3 روزے رکھ لیے جائیں یا الگ الگ 3 روزے رکھ لیے جائیں، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے مہینے میں 3 روزے رکھ لیے، گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھ لے، وہ صوم الدہر کا مصداق ہو جائے گا۔ اب تینوں روزے ایک ساتھ رکھ لے یا الگ الگ رکھ لے۔ دوسری حدیث میں ایام 20 کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ ایام 20 کہا جاتا ہے اسلامی مہینے کی، چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو۔ ان تینوں تاریخوں میں ایام 20 میں روزے رکھنا یہ مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت ثابت ہے، لہٰذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ انہی ایام 20 میں یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جائیں۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے، کیا میت کو غسل دینے سے یا جنازے کو کندھا دینے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یہ بات کہاں تک درست ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس طرح کی کوئی بات احادیث سے تو ثابت نہیں ہے کہ غسل میت کی وجہ سے یا میت کو کندھا دینے کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ گناہ کبیرہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے چونکہ میت کو کندھا دینا یا میت کے لیے قبر کھودنا یہ نیک کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، ان کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہ صغیرہ تو معاف ہوتے ہی ہوں گے۔ فیضان احمد صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت نہ گزارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس خاتون پر عدت وفات کا گزارنا یہ ضروری ہے، جو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اور جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جائے فوراً عدت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون عدت نہیں گزارتی ہے یا یہ کہ عدت گزارتی ہے لیکن عدت کے درمیان جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا نہیں کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، اسی طرح غیر محرموں سے بھی بات کرتی ہے، تو ایسی عورت گنہگار ہوگی۔ بالکل عدت نہیں گزارتی یا عدت گزارتی ہے تو شرائط کا لحاظ نہیں رکھتی، یہ باعث گناہ ہے۔
ایک صاحب کا سوال ہے، قبر کتنی گہری ہونی چاہیے اور کون سی افضل ہے؟ قبر کی لمبائی تو میت کے قد سے لمبی ہونی چاہیے، اور قبر کی چوڑائی وہ میت کے قد کے نصف یعنی میت کے قد کے آدھے حصے کے برابر ہونی چاہیے، اور قبر کی گہرائی وہ یا تو کم از کم میت کے آدھے قد کے برابر ہو یا کم از کم سینے کے، اور بہتر ہے کہ وہ پورے میت کے قد کے برابر گہری قبر ہو۔ اور قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جس کو صندوقچی قبر کہا جاتا ہے اور ایک بغلی قبر کہلاتی ہے۔ صندوقچی قبر تو یہ ہوتی ہے کہ میت کے قد کے برابر یا سینے کے برابر گہرائی میں قبر کھود دی جائے، پھر صندوق نما گڑھا بنا کر میت کو اس میں لٹا دیا جائے، اوپر سے تختیں بانس وغیرہ رکھ کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور دوسری قبر بغلی قبر کہلاتی ہے کہ پوری گہری قبر کھودنے کے بعد قبر کی دائیں جانب قبلے کی جانب ایک اندر کی طرف گڑھا کھودا جائے، اور ایسا گڑھا کھودا جائے کہ جس میں پوری کی پوری میت آسانی سے اندر رکھی جا سکے۔ میت کو اس گڑھے میں رکھ دیا جائے، اور پھر اوپر سے اس میت کے لیے قبر کی داہنی جانب قبلے کی جانب جو گڑھا کھودا گیا ہے اس کو لکڑی سے یا یہ کہ تختے سے یا یہ کہ کچی مٹی سے گارے وغیرہ سے بند کر دیا جائے، اور اوپر سے پھر مٹی ڈال دی جائے۔ اگر مٹی پکی ہو اور قبر کے دھنسنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی ہی یعنی بغلی قبر کھودنا یہ مسنون اور افضل ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، کیا بینک کے ذریعے وصول کیے جانے والے 4 جز میں سود کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے بہت سارے قسم کے چارجز وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو منیمم بیلنس اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین رکھنا، مثال کے طور پر بعض اکاؤنٹ میں کم از کم 2000 روپے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر 2000 روپے کم ہوتے ہیں تو بینک اس کا چارج کاٹتا ہے، گویا جرمانہ لگاتا ہے۔ ایسے جرمانے کے طور پر تو سودی رقم دینا یہ جائز ہے، چونکہ یہ ایک جرمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے چارجز ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اے ٹی ایم استعمال کرنے کی سالانہ یا ماہانہ چارجز کاٹتا ہے۔ اسی طرح ایمرجنسی میسج الرٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ چارج کاٹتا ہے۔ اسی طرح سال بھر ہم اے ٹی ایم سے جو پیسے نکالتے ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ چارج کاٹتا ہے۔ ایسے جو چارجز ہیں ان چارجز کی جگہ پر ہم سود کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ یہ بینک کا ایک جائز مطالبہ ہے اور یہ بینک کا ایک جائز گویا چارج ہے، وہ اپنا چارج وصول کر سکتا ہے اور ہم اس میں سود کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دیدار یہ مثالی ہوتا ہے نہ کہ مثلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبی مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کا دیدار ہوگا۔ اور بہت سارے بزرگان دین کو بھی اللہ کا دیدار خوابوں میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو، حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کو بہت ساری مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ یہ کہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک امر واقعی ہے، بالکل اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور یہ نیک بندوں کو، مخلص دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کو ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔